بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ عزیمت کی چار قسمیں، عزیمت کی چار قسمیں: فرض، واجب، سنت اور نفل۔ فرض اور واجب ہو گئے، آگے ہے سنت۔ سنت لغت میں کہتے ہیں مطلق طریقے کو، مطلقاً طریقہ، مطلق طریقہ، چاہے وہ طریقہ اچھا ہو یا برا ہو، اس کو سنت کہتے ہیں۔ اس لیے سہیل اور عمر خطاب کی سنت سے اللہ بچائے، یہ بھی سنت ہے ان کی۔ تو مطلق طریقہ اچھا ہو یا برا ہو۔ اور دلیل یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا الی یوم القیامت۔ جو کوئی بھی ایک اچھا طریقہ ایجاد کرے، اچھا طریقہ بنائے، تو اس کا اجر و ثواب بھی اس آدمی کو ملے گا، اور جو بھی اس راستے پر، جو بھی اس سنت پر چلے گا، جو بھی اس اچھے راستے کو اختیار کرے گا، اس کا ثواب بھی اس جاری کرنے والے، ایجاد کرنے والے کو ملے گا۔ قیامت تک جو بھی اس اچھے راستے کو اختیار کریں گے اور اس پر عمل کریں گے، ثواب اس سنت کے ایجاد کرنے والے کو ملے گا۔ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، اور جو کوئی برا راستہ ایجاد کرے، برا طریقہ بنائے، ایجاد کرے، فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اس کا وبال اور گناہ بھی اس کو ملے گا، اور جو شخص اس غلط راستے پر جائے گا، اس غلط راستے کو اختیار کرے گا، تو ان کا وبال اور گناہ بھی اس غلط طریقے کے ایجاد کرنے والے کو ملے گا۔ قیامت تک جو لوگ اس غلط طریقے کو اختیار کریں گے اور اس پر چلتے رہیں گے، اس کا گناہ ایجاد کرنے والے کو ملے گا۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ سنت مطلق ہے، چاہے اچھا ہو وہ بھی سنت ہے، یا برا ہو وہ بھی سنت ہے۔ سنت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ طریقہ اچھا ہو، بلکہ مطلق طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ اصطلاح میں سنت کہتے ہیں الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، الطریقۃ المسلوکۃ المرضیۃ، بعض مرضیہ کی قید بھی لگاتے ہیں، دین میں رائج طریقہ، دین میں رائج پسندیدہ طریقہ۔ المرضیہ کی قید لگا دے تو پھر پسندیدہ۔ دین میں جو طریقہ رائج ہے، دین میں اس رائج طریقے کو کہتے ہیں سنت۔ یہ سنت کی اصطلاحی تعریف ہے جو سنت خدا کی بنتی ہے، سنت مؤکدہ کی۔ سنت کا حکم یہ ہے آیا سنت کا اطلاق نبی کے طریقے کے علاوہ کے پر سنت کا اطلاق کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک سنت چونکہ مطلقاً طریقوں کو کہتے ہیں، تو چاہے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہو یا صحابہ کا طریقہ ہو، دین میں جو بھی رائج طریقہ ہے، دین میں جو رائج طریقہ ہے،
وہ سنت ہے، چاہے صحابہ کی سنت ہو یا نبی کی سنت ہو۔ اگر سنت مطلقاً ذکر کیا جائے تو اس کا اطلاق جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت پر ہوتا ہے، اسی طرح صحابہ کے طریقے پر بھی اس کا سنت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور دلیل یہی ہے کہ چونکہ سنت مطلق ہے، اس راستے کو کہتے ہیں، جیسے کہ پہلی والی روایت سے پتہ چل گیا۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، سنت کا لفظ جب مطلقاً ذکر کیا جائے تو اس سے مراد صرف سنت نبی مراد ہے علی صاحبہا الصلاۃ والسلام۔ صحابہ کی سنت پر سنت کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔ سنت کا اطلاق جب مطلقاً ذکر ہو تو اس سے نبی ہی کی سنت مراد ہوتی ہے، نبی کے علاوہ کی سنت مراد نہیں۔ ہاں جہاں نبی کے علاوہ کی سنت مراد ہو تو پھر وہاں لفظ سنت مطلقاً ذکر نہیں ہوتا، اضافت کے ساتھ ہوتا ہے۔ سنت الخلفاء، سنت الخلفاء راشدین المہدیین، سنت ابی بکر، سنت عثمان، تو وہاں اضافت ہوتی ہے، بغیر اضافت کے ذکر نہیں کرتے۔ جب جہاں بغیر اضافت کے مطلقاً آ جائے تو وہاں اس سنت سے مراد سنت نبی ہی مراد ہوتی ہے، نبی کے علاوہ سنت پر سنت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یہ حضرات استدلال کرتے ہیں، ہمارے نزدیک چونکہ سنت ہے عام، ہر طریقے کو سنت کہتے ہیں، اس لیے چاہے وہ نبی کے سنت ہو اس کو بھی سنت کہتے ہیں۔ صحابہ اگر مطلقاً ذکر ہو تو اس سے صحابہ کی سنت بھی مراد ہو سکتی ہے، اس پر اس کا اطلاق کرنا درست ہے، نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ دلیل دیتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ، کہ مرد اور عورت دونوں کی دیت برابر ہے یا نہیں۔ احناف کے نزدیک عورت مرد کی دیت کے مقابلے میں عورت کی دیت آدھی ہے، مطلقاً آدھی ہے، چاہے پوری دیت ہو کلی دیت میں یا چاہے نصف دیت میں ہو، یعنی مرد کے لیے جتنی دیت واجب ہوتی ہے عورت کی دیت اس کے مقابلے میں آدھی ہوگی، عورت کی دیت اس کے مقابلے میں آدھی ہوگی۔ تو عورت کی دیت مرد کی دیت کے مقابلے میں مطلقاً آدھی ہے، چاہے ثلث، چاہے ایک ثلث یا ایک ثلث سے زائد ہو یا ایک ثلث سے کم ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے دوسرے کی ایک انگلی کو کاٹ دیا تو عشر دیت ہے، کیونکہ پوری دیت 10 انگلیوں پر ہے۔ اب اس نے صرف ایک انگلی کاٹی تو پوری دیت کا عشر ایک حصہ، اور اگر 2 انگلیاں کاٹی اور اگر 3 انگلیاں کاٹی یہ ثلث ہو گیا، ثلث۔ احناف کہتے ہیں جب کوئی آدمی دوسرے کے 3 انگلیاں کاٹ دے، مثلاً مثال کے طور پر، تو اس آدمی کے لیے اس جانی پر، جنایت کرنے والے کے پر ثلث دیت واجب ہو گئی۔ لیکن اگر عورت کی کوئی انگلیاں 3 کاٹے تو اس میں پھر عورت کے لیے نصف دیت ہوگی، یہاں ثلث دیت کو بھی آدھا کیا جائے گا اور عورت اس کی مالک بنے گی۔ شوافی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، دیت جب ثلث اور ثلث سے زیادہ ہوگی تو عورت مرد کے مقابلے میں اس کی دیت آدھی ہوگی، لیکن اگر ثلث سے کم ہو، یعنی 2 انگلیاں کاٹے تو یہ ثلث سے کم ہے، لہذا شوافی حضرات کہتے ہیں اس میں پھر عورت مرد کے برابر ہوگی، اس میں عورت مرد کے برابر ہوگی۔ لہذا اگر دیت ثلث سے کم ہے تو اس میں عورت کی دیت اور مرد کی دیت دونوں برابر ہے، ثلث اور ثلث سے جو زیادہ ہوگی تو عورت مرد کے مقابلے میں اس کی دیت آدھی ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے، اور اس مسئلے کو سعید ابن المسیب
جو کبار تابعین میں سے ہے، انہوں نے اس مسئلے کو نقل کر کے پھر کہا کہ یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے، مطلقاً کا یہ سنت ہے، اور سنت سے مراد سنت نبی ہی مراد ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جب مطلقاً یہ مسئلہ تو ذمہ میں آ گیا، چونکہ اس مسئلے کے بعد حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے کہا تھا ہذہ سنت، یہ سنت ہے، تو مطلقاً چونکہ سنت کا لفظ ذکر ہو گیا اور اس سے مراد سنت نبی ہی ہے، اس لیے معلوم ہوا جب مطلقاً سنت کا لفظ ذکر کیا جائے تو اس سے سنت نبی ہی مراد ہوتا ہے، سنت صحابہ پر اس کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔ جبکہ ہمارے نزدیک سنت کا اطلاق سب پر ہوتا ہے، اس لیے سنت الخلفاء بھی کہتے ہیں، سنت ابی بکر بھی کہتے ہیں، سنت زید ابن ثابت بھی کہتے ہیں رضی اللہ عنہم۔ ہمارے نزدیک سنت کا اطلاق صحابہ کی سنت پر بھی ہوتا ہے اور نبی کی سنت پر بھی ہوتا ہے۔ اور اس روایت کا یہ جواب دیتے ہیں، اس روایت کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ دلیل آپ کی نہیں، دلیل تو ہماری ہے، اس لیے کہ سعید ابن المسیب رحمہ اللہ نے جب اس فقہی مسئلے کو ذکر کر کے یہ کہا کہ ہذہ سنت، یہ سنت ہے، اس سنت سے اس کی مراد سنت نبی مراد نہیں ہے، بلکہ سنت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی مراد ہے۔ اس لیے کہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ اس مسئلے کے قائل تھے، وہ اس بات کے قائل تھے کہ اگر دیت ثلث سے کم درجے کی ہو، ثلث سے کم ہو تو اس میں عورت مرد کے برابر ہوتی ہے، اور جب ثلث اور ثلث سے بڑھ کر ہو تو پھر عورت کی دیت مرد کے مقابلے میں نصف ہوتی ہے۔ یہ مسلک تھا زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا۔ جب ان کا یہ قول ہے تو سعید ابن المسیب کا اس کو مطلقاً سنت کہنا، اس سے مراد سنت نبی مراد نہیں بلکہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی سنت مراد ہے۔ جب صحابی کی سنت مراد ہے، نبی کی سنت مراد نہیں، تو یہ روایت تو ہماری تائید کرتی ہے کہ یہاں چونکہ سعید ابن المسیب رحمہ اللہ نے مطلقاً سنت کہا، معلوم ہوا مطلقاً جب سنت کا لفظ آ جائے تو سنت نبی بھی اس پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے اور سنت صحابہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ پتہ نہیں مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ سنت کا حکم یہ ہے ان یطالب المرء باقامتها من غیر افتراض ولا وجوب۔ سنت کا حکم یہ ہے کہ آدمی سے اس سنت کے قائم کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا کہ سنت کو قائم کرو، سنت پر عمل کرو، سنت کو زندہ رکھو۔ ان یطالب المرء، ان یطالب کی قید سے نفل نکل گئے، نوافل، اس لیے کہ نوافل کے قائم کرنے کا مطالبہ نہیں ہے، ترغیب ہے، مطالبہ نہیں ہے، اس لیے ان یطالب کی قید سے نوافل نکل گئے۔ من غیر افتراض ولا وجوب، من غیر افتراض سے فرض نکل گئے اور وجوب کی قید سے وجوب نکل گئے، اس لیے کہ نفل کا مطالبہ، نفل کے قائم کرنے کا مطالبہ ہوگا لیکن فرض اور واجب کے طریقے پر نہیں، اور فرض کے قائم کرنے کا مطالبہ فرض کے طریقے پر ہوگا، واجب کے قائم کرنے کا مطالبہ واجب کے طریقے پر ہوگا، لیکن نفل کے قائم کرنے کا مطالبہ یہ عفواً سنت کے قائم کرنے کا مطالبہ یہ فرض اور واجب کے طریقے پر نہیں ہے۔ فرض میں پٹائی ہوگی اور خوب ہوگی اور خوب سے خوب تر ہوگی، اس سے شکوے نہ کرو۔ واجب میں پٹائی ہوگی، واجب میں پٹائی ہوگی، سنت میں پٹائی نہیں ہے، ملامتی ہے، اس لیے کہ قائم کرنے کا مطالبہ ہوگا من غیر افتراض ولا وجوب۔ شرم نہیں آتی بے حیا آدمی، بے غیرت طالب علم ہو کر سنت نہیں پڑھتا، فجر کی پہلی 2 رکعتیں، طالب علم ہو کر ظہر کی تم 4 رکعت پہلے نہیں پڑھتے سنت۔ کچھ حیا ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، یہ تو عام مسلمان بھی نہیں چھوڑتا، چیز ہے کہ طالب علم ہو کر چھوڑے،
عام مسلمان کے لیے بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے، بے غیرتی کی انتہا ہے۔ یہ ہے ملامت کرنا، لوم، عار دلانا، یہ من غیر افتراض ولا وجوب، وجوب اور فرض کے طریقے پر نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل دے رہے اس لیے کہ یہ سنت ایک ایسا طریقہ ہے امرنا باحیائها، جس کے زندہ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا کہ سنت کو زندہ کرو، یعنی اس پر باعمل رہو، اس پر عمل کرتے رہو، سنت خود بخود زندہ ہوگی۔ اور جو اس کو چھوڑے گا تو چھوڑنے والا مستحق کے ملامت ہوگا، چھوڑنے والا مستحق کے ملامت ہوگا۔ اس لیے زندہ کرنے کا حکم ہے، اس لیے اللہ نے حکم دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول تمہیں جو بتائے، جو دے، اس کو لو، فَخُذُوهُ امر ہے۔ تو وہ جو سنت آپ کو طریقے بتاتے ہیں اس کو لو، یعنی اس کو زندہ رکھو، اس پر عمل کرو، یہ ہے احیاء سنت۔ اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا من ترک سنتی لم ینل شفاعتی، جو میری سنت کو چھوڑے گا میری شفاعت نہیں حاصل کر سکے گا، میری شفاعت نہیں پائے گا۔ تو ان میں بھی ترغیب دی گئی ہے سنت کے قائم کرنے کی، سنت کے زندہ کرنے کی، کہ سنت پر عمل کیا جائے تاکہ سنت زندہ رہے۔ اس سنت کی دو قسمیں ہیں، مطلق سنت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سنت ہدا اور دوسری ہے سنت زوائد۔ سنت زوائد، سنت ہدا اس سنت کو کہتے ہیں جو دین میں رائج طریقہ ہے، الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، یا الطریقۃ المسلوکۃ المرضیۃ فی الدین، دین میں رائج پسندیدہ طریقے کو کہتے ہیں سنت۔ تو یہ جو تعریف مصنف نے کی ہے، اصطلاحی تعریف سنت کے ساتھ ذکر کی ہے، وہ اس سنت ہدا کی تعریف ہے، مطلق سنت کی تعریف نہیں۔ مطلق سنت راستے کو کہتے ہیں، مطلق راستہ اچھا ہو یا برا۔ تو سنت ہدا وہ اس سنت کو کہتے ہیں، دین میں جو رائج طریقہ ہے اس کو سنت ہدا کہتے ہیں۔ اس کا چھوڑنے والا، سنت ہدا کا چھوڑنے والا، یستوجب اساءۃ و کراہۃ، یستوجب اے یستحق، اساءۃ اے جزاء اساءۃ، اور کراہۃ اے جزاء